دار ہماری فیملی کے لوگ، مگر وہ بیوی کہہ رہی ہے، وہ زوجہ کہہ رہی ہے کہ حضور آپ جب مجھ سے بات کرتے ہیں مسکراتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ ابو دردہ کہتے ہیں بات یہ ہے کہ میں نے جب بھی نبی پاک کو دیکھا ہے نا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا نے جب بھی مجھ سے گفتگو فرمائی یا میری طرف توجہ فرمائی، نبی پاک مسکرایا کرتے تھے، میرے آقا اتنا مسکراتے تھے۔ پہلا سبق بیان بھی کرتا جاؤں گا، گفتگو کی بات بھی ہوتی جائے گی، مگر امپلیمنٹیشن بھی تو کرنا ہے نا، کچھ تو سیکھنا ہے نا۔ تو مسکرانے کی عادت ڈالیں، یہ وہ خزانہ ہے یقین کریں جس میں خرچہ نہیں ہوتا، مگر سامنے والے کے چہرے پہ بھی مسکراہٹ آ جاتی ہے، اس کے دل میں آپ کے لیے جگہ بن جاتی ہے۔ مسکراہٹ چابی ہے، یاد رکھیے گا، دل میں داخل ہونے کی۔ اچھا آپ مسکرائیں، آپ کو مسکراتے لوگ، آپ کے سامنے بھی لوگ مسکرائیں گے۔ اچھا ایک عجیب معاملہ یہ ہے کہ کچھ لوگ بالکل نہیں مسکراتے، نہ کریں ایسا۔ آپ اگر ہر دل عزیز بننا چاہتے ہیں، آپ دیکھیں اب تو دنیا میں کسٹمر سروس کے لوگوں کو باقاعدہ ٹریننگ دی جاتی ہے کہ آپ نے اسمائلی فیس رکھنا ہے، جو مسکرا نہیں سکتا اس کو جاب نہیں ملتی، ٹھیک ہے نا۔ اب ہم اس لیے مسکرائیں کہ میری جاب پکی ہو جائے، میں اس لیے مسکراؤں کہ میرا گاہک سامان لے جائے، کیوں نہ سنت کی نیت سے مسکراؤں، یہ فائدے تو ملتے رہیں گے کہ جاب بھی اچھی ہو جائے گی، کاروبار بھی اچھا ہو جائے گا، مگر سبحان اللہ ہر بار مسکرانے پر سنت کا ثواب بھی ملتا رہے۔ مسکرانا بھی صدقہ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، ہائے ہائے مسکراتے جاؤ ثواب کمائے جاؤ، لیکن نیت کیا ہو کہ میں سنت کی نیت سے مسکرا رہا ہوں۔ اتنا بعض اوقات تو لوگ جو ہے وہ منہ سجائے رکھتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا پتہ نہیں کتنے دن ہو گئے مسکرائے ہوئے، تو ایسا نہ کریں۔ اچھا آپ کو مسکراتا چہرہ اچھا لگتا ہے نا، آپ مسکرائیے، آپ بھی اچھے لگیں گے۔ اچھا کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں یار پتہ نہیں سارے لوگ دوسرے سے ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں، مجھ سے کوئی باتیں نہیں کرتا، شکایت کرتے ہیں مجھ سے کوئی دوستی نہیں کرتا، پتہ نہیں کیا ان لوگوں کو، مجھ سے میرے قریب کوئی نہیں آتا۔ تو نارملی اس طرح کے لوگ اپنی شکایت خود کر رہے ہوتے ہیں کہ میں ہوں ایسا کہ یہ سب کے پاس جا رہے ہیں، میرے پاس نہیں آ رہے۔ بھائی اپنے آپ کو چیک کرو نا، کیوں نہیں آ رہے تم سے ملنے، کیوں تمہارا کوئی دوست نہیں ہے، کیوں تمہارے پاس کوئی بیٹھنا نہیں چاہتا؟ کیونکہ پرابلم ہے، پرابلم یہ ہے کہ مسکرانا تو دور کی بات، دیکھیں فرق ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جس کے اندر خوشبو آتی ہے، مسکراہٹ، حسن اخلاق، مزہ آتا ہے بیٹھ، اور کچھ وہ ہوتے ہیں جن کے اندر کانٹے لگے ہوئے ہوتے ہیں، جب جاؤ کوئی کانٹا چبھو دیتے ہیں۔ کون بیٹھے گا بھائی ہر وقت طنز، ان سے ہاتھ ملاؤ نا، خیر تو ہے کپڑے صاف نہیں پہنے، ارے میں ہاتھ ملانا ہے تو نے میرے کپڑوں کی انسپیکشن کر دی، لگتا ہے بڑے بیمار ہو گئے، کھانا وانا نہیں کھاتے کیا؟ بندہ کہا یار میں ڈاکٹر کے پاس تو نہیں ہے، میں تو آپ سے ہاتھ ملانے ہیں، یعنی آلویز دے ہیو سم کمپلینس۔ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا کوئی پسند نہیں کرتا۔ اس پہ کئی لوگ تو وہ ہوتے کسی کے گھر جائیں نا، ہم اچھا خاصا کسی کو گھر پہ بلائیں کہ حضرت آئیے گھر پہ دعوت، اب اس کو عزت دی ہے، دعوت دی ہے، بھائی آ جاؤ، اب گھر آئے، یار پچھلی بار بھی آیا تھا تو یہی کلر بھی چینج کروایا، پرانے ہو گئے تمہارے صوفے ہیں، اتنے کنجوس ہو، صوفے تبدیل نہیں کرتے، کھانا آیا تو میں یہ کھانا نہیں کھاتا، میں تو چاول نہیں کھاتا، میں روٹی نہیں کھاتا، کوئی نہ کوئی پرابلم ہی ہے ان کو۔ وہ جب جائے گا تو میزبان کے آگے آئندہ اس کو نہیں بلانا بھائی۔ تو آپ نے خود اپنے لیے دروازے بند کیے ہیں، جائیں کسی کے گھر تو اچھے مہمان بن۔ دیکھیں بات پرابلم پتہ ہے کہ ہم پڑھتے نہیں ہیں، سنت کے بارے میں پتہ نہیں، اتنا شاندار دین ہے میرا اور آپ، نبی پاک کی سنت تو پڑھو یار۔ کسی کے گھر جائیں، جدھر میزبان بٹھائے ادھر بیٹھے، ہم میزبان کہنا حضرت اس کرسی پہ بیٹھے تو ہم کہنے میں ادھر بیٹھوں گا، ارے کیا پتا اس بیچارے کے اس کرسی کا پردہ پھٹا ہوا ہو، اس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو، اس غریب نے اس کو صحیح طریقے سے مینج کیا اور آپ کو دکھانا نہ چاہتا، آپ کو ادھر بیٹھا، آپ کہنے بیٹھوں گا ادھر، ہو سکتا ہے اس لیے وہاں نہیں بٹھا رہا ہو کہ وہاں سے فیملی نظر آئے گی، بے پردگی ہوگی۔ شریعت دیکھیں کتنی خوبصورت، جدھر بٹھائے ادھر بیٹھ جائے، کھانا پیش کرے، پسند آ جائے تو کھا لیں، نہیں آ جائے تو ہاتھ روک لیں، شکوہ نہ کرے۔ لیکن ادھر تو ڈیمانڈ ہی ختم نہیں ہوتی، ابھی بیٹھے نہیں ہے تو بھائی میرے لیے وہ والی کولڈ ڈرنک لانا، کیا پتا اس میزبان نے کولڈ ڈرنک کا انتظام ہی نہ رکھا ہو، ٹیشو پیپر لے آؤ ذرا، بھائی ہر گھر میں نہیں ہوتا ٹیشو پیپر۔ اب مانگنے کی عادت، ایکچولی جو اخلاق ہے نا، جو ہمیں شریعت سکھاتی ہے کہ آپ ایک اچھے مہمان بن کر جائیں، بوجھ بن کر نہ جائیں۔ ابھی آگے ایک حدیث بھی سناؤں گا کہ ہماری طبیعتوں میں کیا تبدیلی بہت ضروری ہے۔ بہرحال میں کنٹینیو کرتا ہوں۔ مسکرانا، آپ بلیو کریں آپ فیملی میں زبردست ہو جائیں گے، آپ دوستوں میں ہر دل عزیز ہو جائیں گے، آپ کا کاروبار اچھا ہونا شروع ہو جائے گا، لوگ آپ سے ملنا پسند کریں گے اگر آپ کے چہرے پر اسمائل ہے، آپ حشاش بشاش ہو کر لوگوں سے ملیں۔ دیکھیں ایک بات یاد رکھیں، اس وقت دنیا میں بہت ٹینشن ہے، لوگ بڑے پریشان ہیں، ان کی مہنگائی کے مسائل ہیں، ان کے فیملی کے ایشوز ہیں، فرسٹریٹ ہیں، اور آپ بھی جناب منہ سجائے بیٹھے ہیں تو کون قریب آپ سے آئے گا؟ اب کہتے ہیں نا شربت نہ دیں کریں بات لطف سے، یہ شہد ہو تو پھر کسے پرواہ شکر کی ہے۔ آپ مسکرا کر دل تو لیں تاکہ بیچارے کا کچھ غم، کچھ ٹینشن دور ہو جائے۔ اللہ کرے کہ یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے، آپ یقین کریں آپ انشاءاللہ لوگوں کے دلوں میں جگہ بنائیں گے۔ اچھا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں ایک اور بہت خوبصورت انداز،
کہ پیارے آقا علیہ السلام بلا ضرورت گفتگو نہ فرماتے. آپ علیہ السلام طویل خاموشی فرماتے, ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے, جس پہ نہ فضول گوئی ہوتی اور نہ کوتاہی. اب یہ بھی بڑی کمال ہے. ایک تو بہت بولنے کی عادت, یہ انسان کے وقار کو ختم کر دیتی ہے. بعض لوگ اتنا بولتے ہیں کہ بندہ کہتا ہے یار اس کے اندر میوٹ کا بٹن کدھر ہے, یہ خاموش کب ہوگا. ایسا کر کے ہم اپنا وقار خود ختم کر دیتے ہیں. مطلب ہمیں دیکھ کے لوگ گھڑی دیکھیں, اچھا حضرت میں چلتا ہوں, نہیں رکو اور بتانا ہے. ارے بھائی وہ نہیں سننا چاہتا, آپ اور بتانا چاہ رہے ہیں, آپ کی ویلیو کم ہو رہی ہے. ایک جملہ بہت خوبصورت ہے, اللہ کرے آپ جیسے چاہیں تو یاد کر لیں. اتنا مت بولو کہ لوگ چپ ہونے کا انتظار کریں, اتنا اچھا بول کر چپ ہو جاؤ کہ لوگ مزید سننے کا انتظار کریں. فرق ہے نا, لوگ کہیں حضور کچھ اور کہیں نا, اس کا مزہ اور ہے, اور لوگ کہیں حضرت میں چلتا ہوں, آپ کہیں نہیں اور بیٹھو. نہیں, اب دنیا بہت فاسٹ ہو گئی ہے جناب. پہلے دیکھیں ایک گھنٹے ہم بیانات کرتے ہیں, اب 1 گھنٹے کا بیان ہم نے چھوڑ دیا بھائی. ہم نے کہا بھائی 30 منٹ بہت ہیں بھائی, ان سے 30 منٹ لے لو, یہ بڑا بات ہے. اب تو دنیا چلی گئی. پہلے 5-7 منٹ کا کلپ دیکھتے تھے, اب تو 30 سیکنڈ کا ان کو اسٹیٹس دیکھنا ہے. اب تو یوٹیوب وغیرہ فیس بک پہ سنا 5-10 سیکنڈ کی ایڈ آنا لگ گئی. سائیکی سمجھ گئے نا لوگ کہ بھائی یہ 5-10 سیکنڈ ہی سنیں گے, 30 سیکنڈ سنے گی کون. ہم کہہ رہے ہیں نہیں میری پوری سنو. اور ایک ہی بات ریپیٹ کرنے کی بہت عادت ہوتی ہے لوگوں کو. آپ کو پتہ ہے اتنی زیادہ گفتگو کرنے والے کے لوگ فون نہیں اٹھاتے. آپ کے ساتھ بھی ہوگا, یار اس کا فون اٹھایا نا, اس نے آدھے گھنٹے پہلے سے نہیں رکھنا ہے. اب بات بیچارے کو بڑی ضروری کرنی ہے, لیکن اس لیے آپ نہیں اٹھا رہے کہ اس بندے نے اپنا امیج یہ ڈالا ہے کہ یہ سلام دعا بھی آدھے گھنٹے کی کرتا ہے. نہ کریں ایسا. آپ شارٹ اینڈ سویٹ بات کرنا سیکھ جائیں. بڑا خوبصورت عربی کا مقولہ ہے, ما خیر الکلام, شاید حدیث پاک, خیر الکلامی ما قل ودل. سبحان اللہ. کیا آپ دیکھیں نبی یہ بات کی باتیں دیکھیں. اچھا یہ خود لفظ کتنا مختصر ہے, یعنی یہ بہت پیاری بات بھی فرماتی اور 2 لفظوں میں فرماتی. یہ سمجھیے, سیکھیے بات. آج کے دور میں تو بڑی امپورٹنٹ ہے. خیر الکلامی, بہترین کلام کیا ہے؟ ما قل ودل, مختصر اور پردلیل, شارٹ اینڈ سویٹ, ٹو دا پوائنٹ. بات کرو ٹو دی پوائنٹ, نہ لمبی. تو یہ ہم لمبی بات کر کے اپنا امیج خود گراتے ہیں, اور پھر ہمیں بعض اوقات لوگ سننا بھی پسند نہیں کرتے. میں تو الحمدللہ یہ والا جو بیان آپ کے درمیان کر رہا ہوں نا, میں مبلغین کے درمیان بھی کرتا ہوں کہ بھائی بیان کیسے کرنا ہے, گفتگو کیسے کرنی ہے, نیکی کی دعوت کیسے دینی ہے. اپنی بات کو اتنی پردلیل اور شارٹ اینڈ سویٹ رکھو کہ اگلا کہے حضور 5 منٹ اور کچھ باتیں بتائیں, یہ آپ کی عزت ہے. اور اگلا کہے میں جا رہا ہوں حضرت, آپ کے نہیں سنو میرا بیان تھوڑی پورا ہوا, اتنا بڑا لے کر آیا. نہیں, یہ ہمیں ہر چیز میں دیکھنا ہوگا کہ ہم اپنی گفتگو دیکھیں. نبی پاک سبحان. اچھا پھر پیارے آقا علیہ السلام کا ایک اور خوبصورت انداز ہم نے اس حدیث میں سنا. آپ ٹھہر ٹھہر کر گفتگو فرماتے, آئے آرام سے. حدیثوں میں آتا ہے سننے والا جو ہے نا, آپ علیہ السلام کے الفاظ گننا چاہتا نا تو الفاظ گن لیتا, کاؤنٹ کر سکتے تھے آپ الفاظ کو. کچھ لوگ اتنا تیز بولتے ہیں, شالیمار ایکسپریس بھی شاید سلو چلتی ہے, وہ بندے کو دوبارہ کہنا پڑتا, تھوڑا سا رکیے, دوبارہ کہیں, کیا سمجھ نہیں آئے, اوپر سے نکل گئی. اتنی تیز بولنے کی کیوں ضرورت ہے؟ اچھا کچھ لوگ بڑا اونچا بولیں. اچھا مجھے یاد ہے ایک بار ہم کسی ٹریول میں تھے, تو برابر سے مجھے لگا جھگڑا ہو گیا. ہمارے ساتھ کچھ دوست ساتھ ٹریول کر رہے تھے, میں گیا, میں نے کہا خیر تو ہے؟ کہہ رہے نہیں ہم تو باتیں کر رہے تھے. میں نے کہا یار ویسے باتیں کر رہے ہیں, مجھے لگ رہا لڑائی ہو رہی ہے. ہمارا اسٹائل ہی ایسا ہے. او بھائی یہ مسلمانوں والا اسٹائل نہیں. اگر سنت پر عمل کرنا ہے نا تو ٹھہر کر پیار سے میٹھا بولتے. آج کل دیکھیں جتنی اچھے انداز سے آپ بات کریں گے اتنا لوگ آپ کو سنیں گے, آپ سمجھا سکیں گے, کاروبار میں بھی کام آئے گی. اور سنت کی نیت سے کریں, اللہ آپ کو مبلغ بنا دے, آپ کو داعی بنائے. اگر کسی کو دین کی بات بھی بتانی ہے تو ٹھہر ٹھہر کر واضح الفاظ کے ساتھ. سبحان اللہ. اچھا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک اور بڑی خوبصورت ادا کہ سرکار دو عالم علیہ السلام جب کسی کی طرف توجہ فرماتے نا تو پورے متوجہ ہوتے, مبارک نظریں نیچی رہتی, نظر شریف آسمان کی بجائے زیادہ تر زمین کی طرف رہتی, اور اکثر نبی پاک آنکھ کے مبارک کناروں سے دیکھا کرتے تھے. نیچی نظروں کی شرم و حیا پر درود, اونچی بینی کی رفعت پہ لاکھوں سلام. ادھر دیکھ رہے ہیں ادھر دیکھ رہے ہیں, آوارہ نظری نہیں, باوقار. کیا انداز ہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا. اچھا پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور یہ معجزہ بھی ہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا. ابھی تو میرا مائک لگا ہوا ہے نا, تو جو پیچھے بھائی بیٹھے ہیں ان کو آواز جا رہی ہے, ٹھیک ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان یہ تھی, اس زمانے میں تو مائک نہیں تھا. جتنے لوگ ہوتے تھے خطبہ سننے کے لیے ان سب کو یکساں آواز جاتی تھی. 1,24,000 صحابہ تھے عرفات کے میدان میں,
نبی پاک نے جب خطبہ دیا تو صحابہ کہتے ہیں جو سب سے آخر میں صحابی بیٹھے تھے ان تک بھی پراپر آواز جا رہی تھی. یہ نبی پاک کی آواز کا معجزہ. اچھا ایک اور بڑی کمال کی بات علماء نے لکھی کہ پیارے آقا رب کا پیغام لے کر آئے تھے نا, تو رب کا پیغام پہنچانا تھا اور واضح و نصیحت کے ذریعے پہنچانا تھا. تو آپ ایک کمال دیکھیں کہ تمام صحابہ میں آپ کو نابینا صحابہ ملیں گے, سماعت سے محروم کوئی صحابی نہیں ملے گا, تاکہ نبی پاک کی ہر بات ان کے کانوں تک پہنچے. نابینا صحابہ ہیں مگر کوئی صحابی ایسا نہیں تھا کہ جو سن نہ سکتے ہوں, کیونکہ پیارے آقا رب کا پیغام لے کر آئے تھے تو یہ پیغام پراپر ٹرانسمٹ ہو جائے, یہ پیغام پراپر ان تک پہنچ جائے. اس لیے رب نے نبی پاک کے ان صحابہ پر بھی یہ مہربانی فرمائی کہ کوئی بھی صحابی ایسا نہیں تھا جو سماعت سے محروم تھا. اچھا اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تو ایک انداز گفتگو ہو گیا جو ہم سب نے سیکھنا ہے. اب جو میں بات کر رہا تھا کہ نبی پاک کے جو الفاظ ہوتے تھے نا وہ اتنے کمال کے تھے, گفتگو اتنی فصاحت و بلاغت والی تھی. یہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام کس دور میں آئے. نبی پاک جس دور میں آئے نا اس دور میں عرب کے لوگوں کا ایک الگ کمال یہ تھا کہ they were so much intellectual. وہ بہت کمال کی گفتگو کرنے والے تھے, ان کو اپنی گفتگو پر ناز بھی بڑا تھا. یعنی وہ زمانہ تھا, آپ شاید حیران ہوں گے کہ تلواروں کے ساتھ ساتھ الفاظ سے بھی مقابلہ ہوتا تھا. ایک دوسرے پر حملے اشعار کے ذریعے بھی ہوتے تھے, یعنی دشمن کچھ شعر لکھ کر بھیجتے تھے, یہ اس کا جواب اشعار میں دیتے تھے. یعنی جب نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ صحابہ ہوتے تھے نا تو معاذ اللہ دشمن نبی پاک کی گستاخی میں اشعار لکھتے تھے, اور سیدنا عبداللہ بن رواحہ, حضرت حسان بن ثابت, اللہ اکبر, یہ نبی پاک کی نعتیں لکھ کر اس کا جواب دیا کرتے تھے. بلکہ سبحان اللہ نبی پاک کا ایک فرمان جس کا مضمون حضرت عبداللہ بن رواحہ کے بارے میں کہ اے عبداللہ تمہارے اشعار ان دشمنوں کے لیے تیروں کی مانند. تو یہ ایسا دور تھا. اچھا عرب کی لوگوں کو ویسے ہی اپنی گفتگو پر بڑا ناز ہے اور ان کو حق بھی ہے, جتنی فصاحت عربی زبان میں ہے نا دنیا کی کسی زبان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب آپ کو ایک اور بات بتاؤں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دور کیسا تھا اور مائنڈ سیٹ کیا تھا. کہ عرب کے جو عربی ہوتے ہیں, عرب میں رہنے والے وہ کون ہوتے ہیں؟ عربی ہوتے ہیں. جو عربی نہیں ہوتے وہ کون ہوتے ہیں؟ ہم سب کیا ہیں؟ عجمی. آپ کو پتا ہے عجمی کے معنی کیا؟ عجمی کہتے ہیں گونگے کو. آپ نے بڑے سکون سے کہہ دیا کہ ہم عجمی ہیں. ایکچولی عرب کے لوگوں کا کہنا یہ تھا بولنا ہمیں آتا ہے, ہمیں ہی گفتگو آتی ہے, باقی دنیا تو گونگی ہے. That's why we are all عجمی. ہم عربی نہیں ہے نا تو ہم عجمی. عجمی کا معنی ہی گونگا ہے. اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ مائنڈ سیٹ کیا تھا گفتگو کا. اچھا ایسے موقع پر نبی پاک تشریف لائے اور ان سے بات کرنی ہے, ان کو اللہ کا پیغام دینا ہے, تو کتنا سپیریئر کوالٹی کی گفتگو درکار تھی. اچھا پھر سونے پر سہاگا یہ کہ نبی پاک کسی مدرسے میں نہیں گئے, نبی پاک کا کوئی استاد نہیں ہے, پیارے آقا نے باقاعدہ کوئی کتاب پڑھی نہیں ہے, اور بات کرنی ہے ان لوگوں سے جو اپنے زمانے کے پروفیسر سمجھ لیں, اپنے زمانے کے ون آف دا بیسٹ سمجھ لیں, ان کے سامنے جا کر بات کرنی ہے. مگر رب نے سبحان اللہ اپنے حبیب کو کیسا علم عطا فرمایا کہ جب نبی پاک گفتگو کرتے نا تو پتہ ان کا حال کیا ہوتا تھا؟ آؤ بریلی کے تاجدار سے پوچھتے ہیں. وہ کہتے ہیں تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. فصحاء عرب کے بڑے بڑے حضور انٹلیکچوئل بیٹھے ہوتے تھے سامنے, بٹ دے ور شاکڈ. وہ حیران ہو جاتے تھے کہ یہ کون سے الفاظ ہیں, تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے. فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے منہ میں زبان نہیں, نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. آقا میں نثار تیرے کلام پر, ملی یوں تو کس کو زبان نہیں. ارے بڑے بڑے آئے گفتگو کرنے والے, مگر جب میرے آقا بیان فرماتے پھر کیا ہوتا؟ وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اللہ اکبر. نبی پاک قرآن کی آیت تلاوت کرتے, وہ مان جاتے کہ یہ کسی بشر کا کلام نہیں ہے, یہ رب کا کلام ہے. اور نبی پاک کی حدیثوں میں ایک حدیث تو میں نے مختصر سنائی نا, کہتے ہیں دریا کو کوزے میں بند کر دینا, ایک ایک لفظ. آج بھی نبی پاک کے ایک جملے پر پوری کتابیں لکھی جا رہی ہیں. پیارے آقا کی ایک حدیث پر جناب بڑی شرح لکھی جا رہی ہے. تو آج میں نبی پاک کی ایک حدیث بھی بیان کروں گا. پہلے تو میں یہ چاہوں گا کہ ہم یہ نیت کر لیں کہ ہم بھی ٹھہر کر مسکرا کر, تیز آواز میں نہیں, چلا کر نہیں, اور بری گفتگو نہ کریں, اچھی گفتگو کریں. گفتگو کرتے وقت always try to remember کہ جو میں کہہ رہا ہوں یہ ریکارڈ ہو رہا ہے, یہ لکھا جا رہا ہے. تم دروازہ بند کر کے کبھی ابو نظر آ جائیں تو سائڈ پہ ہو جاتے ہو, مگر فون پہ جو باتیں کر رہے ہو وہ اس لیے ابو کو نہیں سنانا چاہتے کہ وہ باتیں اچھی نہیں ہیں. جو دوستوں میں بیٹھ کر ہم گفتگو
گفتگو کرتے ہیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارے والدین سنیں. تمہیں یہ تو فکر ہے کہ والدین نہ سنیں, مگر جو کرامن کاتبین فرشتے ہمارے ساتھ ہیں تو ایک ایک لفظ لکھ رہے ہیں. وہ بندہ سوچے کہ میری گالیاں کیا میں فرشتوں کو لکھواؤں گا, میری گندی باتیں کیا میں فرشتوں کو لکھواؤں گا. اور اگر یہ نامہ اعمال قیامت کے دن مجھے پڑھ کر سنانا پڑ گیا, جہاں صرف والدین نہیں وہاں تو میرے آقا بھی ہوں گے, غوث اعظم بھی ہوں گے, صحابہ بھی ہوں گے, سارے اولیاء ہوں گے, میں کیسے وہ باتیں پڑھ کر سنا سکوں گا. تو وہ بولو جس کو قیامت کے دن پڑھ سکو, وہ مت بولو جس کو پڑھنے میں شرمندگی ہو. تو کاش میں اپنی گفتگو کے بارے میں محتاط ہو جاؤں. اور یاد رکھیے یہ جو زبان ہے نا, یہ جنت میں لے جانے والا آلہ بھی ہے, اور یہی زبان جہنم کے گہرے گڑھے میں گرا دینے والی بھی چیز ہے. ہاں ذرا مل کر کہیے سبحان اللہ, الحمدللہ, اللہ اکبر. کتنی دیر لگی؟ 30 سیکنڈ بھی نہیں لگے, مگر اسی زبان سے آپ نے 3 جنت میں درخت لگوا لیے. ہے نا مزیدار چیز؟ بولتے جائیں جنت میں درخت, نیکیوں کا میٹر چالو شروع. اور یہی زبان سے کوئی غیبت کرے, یہی زبان سے دل توڑے, یہی زبان سے گالیاں نکالے, یہی زبان سے فحش کوئی, یہی زبان جہنم میں, اور معاذ اللہ یہی زبان سے کفریہ کلمات کہتے تو ایمان سے خارج ہو سکتا. یہ بڑی کمال کی چیز بھی ہے اور بڑی خطرناک چیز بھی ہے. اس کے بارے میں بڑا کانشیس ہونا. حدیث پاک کا مضمون ہے نا, حدیث پاک بڑی کمال کی ہے. دنیا میں کوئی کسی کو جنت کی گارنٹی نہیں دے سکتا, مگر نبی پاک نے کیا فرمایا, تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو, میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اور وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ داڑھوں کے درمیان والی اور رانوں کے درمیان والی, یعنی زبان اور شرمگاہ. ان 2 کو صحیح استعمال کر لو, حرام سے بچ جاؤ. نبی پاک فرماتے میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. اٹ مینس اٹس ناٹ ایزی. آسان ہوتا تو اتنی بڑی گارنٹی تھوڑی ملتی. زبان کو دیکھیں نا, زبان کو کنٹرول کرنے کے لیے 32 سپاہی ہیں, 32 دانت ہیں, پھر بھی یہ 32 سپاہیوں کا پہرا توڑتی ہے اور کسی کا جا کے دل توڑ دیتی ہے, کسی پہ اٹیک کر دیتی ہے. نہیں آتی قابو میں نا. کئی بار زندگی میں ہوا ہوگا کہ آپ بول کر پچھتائے ہوگے کہ یار نہیں بولنا چاہیے, پارٹنرشپ ٹوٹ گئی, رشتہ ٹوٹ گیا, اس کا دل ٹوٹ گیا, جھگڑا ہو گیا, معاملہ بڑھ گیا. پہلے سوچ لیتے ہیں, خاموش رہ کر نہیں پچھتاتا انسان, بول کے ضرور پچھتاتا ہے. قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت مدنی چینل پر بڑا پیارا نعرہ لگاتے ہیں, پہلے تولو بعد میں بولو. سوچ لو نا, جب میں کہنے جا رہا ہوں یہ دل توڑ دے گا, کہیں اللہ کی ناراضی کا سبب تو نہیں بن جائے گا, گناہ کا میٹر تو نہیں شروع ہو جائے گا. سو ایک سیکنڈ رکے تو صحیح, کیا بولنے جا رہا ہوں. اللہ کرے کہ اچھا بولنا نصیب ہو جائے. اب آؤ میں بتاتا ہوں میرے آقا کیسی گفتگو فرما. ایک حدیث, اور اس حدیث سے انشاءاللہ ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے ان کا ایک بہت پیاری حدیث ہے. آپ نے اس میں مومن کی تعریف بیان کی ہے. آپ فرماتے ہیں المؤمن حیل لین سہل. بات پوری ہو گئی. میں نے کیا کہا؟ شارٹ اینڈ سویٹ. مومن کی تعریف ہے. اچھا ان تینوں لفظوں کو ذرا سمجھیے گا. موتی جیسے لفظ کیسے ہے, میں ترجمہ بعد میں بتا دوں دوبارہ. اس کی خوبصورتی کو اور اس کو ٹیسٹ لو نا, ذرا مزہ لو. نبی پاک کی باتیں ہیں, اللہ اللہ حضور کی باتیں, مرحبا رنگ و نور کی باتیں, چاند جن سے ضیائیں لیتا ہے اور تارے سلام کہتے ہیں. المؤمن کون ہے مومن؟ حیین لین سہل. بلکہ یاد بھی کر لو, کچھ حدیثیں یاد بھی ہونی چاہیے عربی متن کے ساتھ. تینوں لفظ 3 حرف کے ہیں, ہم وزن ہیں. آپ سمجھ رہے, ایسا لگ رہا ہے موتی ہیں جڑے ہوئے. اب اس کے معنی سمجھیے گا. مومن کون ہوتا ہے؟ حیین لین سہل, نرم دل, نرم خو اور آسان. That's it. یہ مومن کی تعریف ہے. نہ اب ہم چیک کر رہے ہیں کہ ہم یہ ہیں کہ نہیں. نرم دل کون ہوتا ہے؟ کسی کو تکلیف میں دیکھے اس کو بھی تکلیف ہو, کسی مسلمان کو پرابلم ہو اس کا دل بھی دکھے. کیا ہم ایسے ہیں؟ ہم تو کہتے ہیں اگلے کا بیڑا غرق ہو جائے, میرا کام سیدھا ہونا چاہیے. پڑوسی پریشان ہے ہم سے, محلے والے پریشان, کدھر گاڑی پارک کرنی ہے, کدھر جناب کچرا پھینکنا ہے, کدھر کسی کو ٹینشن دینی ہے. کوئی ٹینشن نہیں, ہمارے معاملہ سیدھے ہونے چاہیے. کسی کی تکلیف میں آپ کو تکلیف ہوتی ہے کہ نہیں, یہ مومن کی نشانی ہے. مسلمان تو ایسا ہے کہ اگر افریقہ میں کوئی مسلمان پریشان ہے اس کو یہاں تکلیف ہونی چاہیے. حدیث پاک میں مضمون ہے کہ مسلمان تو ایک عمارت کی مانند ہے, ایک حصے کو تکلیف ہو دوسرے کو پرابلم ہوتی ہے. ہمیں مومن اس لیے کہا گیا کہ ہم سب ایک دوسرے کے خیر خواہ ہیں. کسی کو نقصان پہنچا کر مجھے بھلا نہیں چاہیے. سب کا بھلا, سب کی خیر اور سب کے بھلے میں اپنی خیر. ہمیشہ لوگوں کی بھلائی کو سوچیں.
اب بلیو کریں، آپ لوگوں کے لیے اچھا کریں، اللہ آپ کے لیے اچھا کر دے گا. آپ لوگوں کے لیے راستے آسان کریں، اللہ آپ کے راستے کھول دے گا. جو لوگوں کے لیے راستے تنگ کرتے ہیں نا، یہ کاروبار میں بھی پڑا ہوتا ہے، یار اس کی کس طرح آئٹم ڈاؤن ہو جائے، کہیں یہ پوری مارکیٹ کیپچر نہ کر لے، کہیں یہ نفع نہ اٹھا لے، کہیں اس کا کنٹینر پہلے نہ آ جائے، کہیں اس کی شپمنٹ پہلے نہ چلی جائے. وہ اللہ کے بندے، اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں. جو رب اس کو روزی دینے پر قادر ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے. میں کیوں یہ سوچتا ہوں کہ اس کو مل گیا تو میرا رہ جائے گا؟ یا اللہ اس کو اور دے، مجھے بھی دے. یہ پوائنٹ سمجھیے گا، یہ بڑا باریک سا پوائنٹ ہے. میں آپ کو اس کو لاجیکلی طریقے سے سمجھاتا ہوں. مثال کے طور پہ یہ بھائی یہاں بیٹھے ہیں، میں ان کو 20,000 روپے دے دوں کہ یہاں سے شروع کریں اور 1,000 روپے بانٹنا شروع کریں. تو جب یہ بانٹنا شروع کریں گے نا تو ادھر والے اسلامی بھائی کیا سوچیں گے، یار اس کے پاس تو ہیں 20,000، 1,000 بانٹیں گے تو ادھر تو ختم ہو جائیں گے. ہو سکتا ہے یہاں سے 2 بندے کھڑے ہوں گے اور آگے آ کے جلدی سے لے لیں گے، کیوں کہ پتہ ہے نا اس کے ہاتھ میں 20,000 ہے. لاجک ہے واقعی، یار ہیں 20,000، پھر تو ٹھیک ہے. اس کے پاس 20,000 ہیں اس لیے تمہیں ٹینشن ہے. میرے رب کے پاس تو انکاؤنٹیبل خزانے ہیں نا، میرا رب اسے دے رہا ہے وہ مجھے بھی دے سکتا ہے. میں یہ کیوں چاہتا ہوں کہ اس سے چھن کے مجھے مل جائے؟ میں یہ کیوں چاہتا ہوں اس کا برباد ہو کے مجھے مل جائے؟ یہ اتنی نیگیٹو اپروچ ہے. پھر حسد کس کو کہتے ہیں؟ یہ مومن نہیں ہے. آپ یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ اللہ نے جب اس کو کروڑ پتی بنایا، اللہ نے اس کو عزت دی، اللہ نے اس کو بڑا کاروبار دیا، اللہ نے اس کو شہرت دی، اللہ نے اس کو خوبصورت، ارے جو رب نے اس کو دیا ہے وہ تمہیں بھی دے سکتا ہے. تم اللہ سے مانگو نا. تم یہ کیوں سوچتے ہو کہ اس کا چھین کے لے لو یا اس کا کسی طرح برباد ہو جائے؟ نہیں، اللہ اور دے، اس کو بھی دے، مجھے بھی دے. تیرے خزانے جب سے دنیا بنی وہ بانٹ رہا ہے اور قیامت تک اس نے بانٹنے پھر بھی ختم نہیں ہونے. تو بتاؤ اے مفلسوں کہ پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں ہے؟ پھر کس بات کی غم ہے؟ اللہ سے مانگو اور دوسروں کی خوشی پر خوش رہنا سیکھو، دوسروں کے لیے آسانی کرنے والے بن جاؤ. واللہ اب ہم نہیں جانتے کہ آج میں اور آپ جو خوشحال ہیں نا، اللہ نے ہماری روزی دی ہے، ہمیں گھر دیے، ہم اپنے پیروں پہ چل رہے ہیں، پتہ نہیں کس کی دعا سے چل رہے ہیں. کبھی کبھی لگ رہا ہوتا ہے میری عقل، میری ہوشیاری سے کاروبار چل رہا ہے. نہیں، کیا پتا تمہارے پاس کوئی ملازم ہو جس کی روزی کا انتظام لگانے کے لیے اللہ نے تیرا کاروبار چلا دیا ہو. اس کے گھر میں جو روٹی پکتی ہے، اس کی ماں جو ہاتھ اٹھاتی ہے، وہ تمہیں ترقیاں دے رہی ہے. ہمیں کیا معلوم؟ نہ سوچا کرو یہ کہ میری عقل، میری ہوشیاری، میری پلاننگ، وہ میں نے جناب ٹائم پہ سودا کر لیا اور میں نے صحیح ٹائم پہ پروڈکٹ اٹھا لی. یہ اللہ ہی کروا رہا ہوتا ہے، کسی کی دعا سے چل رہے ہوتے ہیں ہم. تو اچھا سوچا کرو، پازیٹیو رہو، کسی کا نقصان مت سوچنا. میں نے کئی بار بیان میں ایک بات کہی ہے، کبھی آپ کو زندگی میں ایسا فیل ہو نا کہ یار زندگی بڑی اچھی گزر رہی تھی اور اب جو ہے نا پرابلم آ رہی ہے. کبھی کبھی ایسا فیل ہو نا آپ کو کہ یار گھر بھی ٹھیک تھا، فیملی بھی ٹھیک تھی، کاروبار بھی ٹھیک تھا، صحت بھی ٹھیک تھی، اور اب آہستہ آہستہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں، صحت میں گڑبڑ ہو رہی ہے، کاروبار ڈسٹرب ہونے لگ گیا ہے، بچوں میں بھی لڑائیاں ہو رہی ہیں. چیک کرو کسی کی ہائی تو نہیں لے لی، کسی پر زیادتی تو نہیں کر لی؟ کیونکہ جب کسی کی ہائی لگتی ہے نا سب کچھ بکھر جاتا ہے. ہم بعض اوقات نا مضبوط لوگوں سے بہت ڈرتے. نہیں یار اس کو تکلیف نہیں دینا، بڑے گارڈ وارڈ ہیں اس کے ساتھ، اس کے پیسے ٹائم پہ دے دینا، یہ بڑا آدمی ہے ورنہ چھوڑے گا نہیں. میں پنجاب میں گیا پچھلے دنوں، ایک بڑا پیارا جملہ سیکھا میں نے. ہاں سیکھنے کو ملتا ہے سفر میں. وہ کہتے ہیں مضبوط آدمی سے مت ڈرو، ماڑے آدمی سے ڈرو. کمال کی بات ہے. ماڑا کس کو کہتے ہیں؟ کمزور. کہتے کمزور سے ڈرو. وجہ کیا ہے؟ کہ مضبوط تو تم سے بدلہ لے لے گا. مضبوط کو تم ویسے ہی کچھ نہیں بگاڑتے ہو. تم نے اگر کسی کمزور کا بگاڑا نا تو بگاڑے گا تمہارا کچھ نہیں، وہ ہاتھ اٹھائے گا اور وہ دعا عرش تک جاتی ہے. اور جب اللہ کی بارگاہ میں مظلوم پکارتا ہے نا تو ظالم کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے. ہاں کبھی کسی کو تنگ نہیں کرنا، کبھی کسی کو ستانا نہیں، کبھی کسی کا چھین مت لینا، کبھی کسی پر ظلم مت کرنا. وہ بھول گیا تو جا کے دے آنا. ہاں ارے یار وہ میرا تو کوئی بگاڑ نہیں سکتا، میرے سے کون وصول کر سکتا ہے، میں پتہ نہیں میرے آگے کون بولتا ہے. کوئی نہیں بولے گا، اس نے اللہ سے بات کرنی ہے. پھر جب رب نے انتقام لینا ہے نا تو پھر پتہ چلے گا. پھر ٹکرے مارتے رہو گے، کہیں نہیں جا سکتے. اس کی پکڑ بڑی شدید ہے. اللہ ہمیں نرم دل بنا دے. جیسا مومن میرے آقا چاہتے ہیں اللہ ایسا بنا دے، نرم دل کر دے، لوگوں کے لیے خیر خواہ بن جاؤ، آسان ہو جاؤ. پھر آقا فرماتے ہیں نرم خو، اس کی عادتیں بھی نرم ہوتی ہے. اب وہ کون ہوتا ہے؟ کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے بات کرنے میں ڈر لگتا ہے. نہیں موڈ اچھا نہیں ہے. باس ہوتے ہیں، نوکر بیچارہ 3 دن سے آتا ہے کمرے میں، پھر چلا جاتا ہے، بولے صاحب کا موڈ صحیح نہیں ہے. اب موڈ کا انتظار کر رہی ہے قوم. بچے باپ سے بات نہیں کر پا رہے، ابو کی طبیعت، ابو کا موڈ ٹھیک نہیں، کل بات کریں گے.
بلکہ ہمارے یہاں کچھ لوگ تو وہ ہیں کہ جن کے گھر والے مارکیٹ دیکھ کے بات کر رہے ہوتے ہیں. آج ریٹ کیا چل رہا ہے, بہت ڈاؤن ہے مارکیٹ, آج بات نہیں کرنی. پتہ ہے ان کا مارکیٹ صاحب کا موڈ اس لیے ڈاؤن ہے کہ مارکیٹ ڈاؤن ہے, گھر والوں کی خیر نہیں. ارے گھر ہے کہ کوئی اسٹاک ایکسچینج ہے کہ گھر والے بھی ریٹ چیک کر کے آپ سے بات کر رہے ہیں؟ آپ کی مارکیٹ, آپ کا کاروبار مارکیٹ تک ہے. گھر میں تو نرم دل ہو جائیں, لیکن نہیں, بات کرنے میں ڈر لگتا ہے. نہیں, میرے آقا وہ ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صحابہ کرام اور صحابیات کو جو سوال کرنا ہوتا, ہاں جو پوچھنا ہوتا پوچھتے. there was no fear, کوئی گھبراہٹ, کوئی ڈر نہیں تھا. نبی پاک کو اتنے آسان اور کریم تھے کہ جب نبی پاک مدینہ پاک کی گلیوں میں نکلتے, بچے ہاتھ پکڑتے اور جس طرف لے جاتے میرے آقا ان کے ساتھ چلے جاتے. ہائے ہائے, وہ کونین کے والی ہے اور اتنے آسان, اتنے نرم خو, اور مجھ سے کوئی بات نہ کر سکے, میرا ملازم میرے برابر میں نہ بیٹھ سکے, میرا غریب رشتہ دار مجھ سے بات نہ کر سکے, میں نگران ہوں تو میرا ماتحت مجھ سے بات نہ کر سکے, میں باس ہوں تو میرا امپلائی بات نہ کر سکے, میں شوہر ہوں تو میری بیوی بچے بات نہ کر سکے. تو بلکہ مجھے پتا ہے کہ کچھ ماں باپ بچے سے بات کرنے میں ڈرتے ہیں کہ بیٹے سے بات کروں گا تو لڑے گا, ڈانٹے گا. ارے اس تف ہے اس اولاد پر جس سے باپ بات کرنے میں ڈرتا ہے, اس بیٹی سے ماں بات کرنے میں ڈرے گی کہ بات کروں گی تو بیٹی چیخے گی مجھ پر. ارے تمہیں تمہاری زبان نہیں لٹک جاتی کہ تمہاری ماں تم سے ڈر رہی ہے؟ ارے ماں باپ کے آگے تو غلام بن کے رہو. ہاں کتابوں میں لکھا ہے کہ بیٹا باپ کے ساتھ ایسے رہے جیسے غلام آقا کے ساتھ رہتا. حق ہے باپ کا. غلام کیسا ہوتا ہے؟ ایوری ٹائم ریڈی فور خدمت. بیٹا ایسے رہے, مگر حال کیا ہے کہ آج باپ غلام بنا ہوا ہے. بیٹا مجھے دوائی چاہیے, ابو ٹائم نہیں ہے. بیٹا ذرا پیسے, ابو کل تو دیے تھے. ارے باپ کو غلام بنا دیا. خدا کی قسم میرے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے, جو دولت, جو عزت, جو شہرت ہے, وہ ہمارے ماں باپ کی وجہ سے. کبھی ماں باپ کو یہ مت کہنا یہ میرا ہے. ارے جو کچھ ہے انہی کا ہے, میں بھی تو انہی کا ہوں. تو کاش یہ بات سمجھ آ جائے. ہم نرم خو بنے, کسی کو مجھ سے ڈر نہ لگے. واقعی اگر آپ کو جس دن یہ فیل ہونا کہ یار مجھ سے کوئی بات کرنے میں ڈر رہا ہے, سمجھ لو اچھا آدمی نہیں, مجھ سے کیوں ڈر رہا ہے یار, میرا ملازم ہے, میں جا رہا ہوں تو مسجد کا خادم مجھ سے بات کرنے میں, کیونکہ میں لڑتا ہوں نا, ہر بات پہ ڈانٹتا ہوں. سافٹ, آسان. اور جو اگلا لفظ ہے نا, ہین لین سہل آئے. جب میں یہ حدیث پڑھ رہا تھا, لفظ سہل جب میں پہنچا تو میں سمجھنا چاہ رہا تھا یہ سہل تو آسان کو کہتے ہیں, انسان آسان کیسے بن سکتا ہے. پھر ہمارے مفسر قرآن مفتی قاسم صاحب, میں نے ان کو کال کیا, میں نے کہا مفتی صاحب میں حدیث پڑھ رہا ہوں, کیونکہ حدیث کی شرح اپنی طرف سے تو نہیں کر سکتے نا, جو علماء کرام نے لکھی ہے ان سے پوچھ کے کریں. تو میں نے کہا میں اس حدیث کی شرح جو سمجھ رہا ہوں وہ یہ لگ رہی ہے کہ یہاں یہ مراد ہے کہ بندہ سب کے لیے آسان ہو جائے, ایزی ٹو ایکسیس ہو جائے. مفتی صاحب نے فرمایا بالکل صحیح سمجھ رہے ہیں, یہی حدیث پاک کی شرح. اب یہ کیا ہے کہ میں کسی سے دوستی کروں تو دوست کے لیے آسان, میں کسی کے ساتھ کاروبار کروں تو جس کے ساتھ کاروبار کر رہا ہوں اس کے لیے آسان, میں کسی کے پڑوس میں رہنے آ جاؤں تو میں پڑوسی کے لیے آسان, میں کسی سے رشتہ کر لوں تو میں رشتہ داروں کے لیے آسان. اب سوچ لیں ہم آسان ہیں یا مشکل ہیں. ہم سے کوئی کاروبار کر لے, پہلے تو ہم سے نماز میں ملتا ہے, کہتے یار اتنے با اخلاق ہے, کاروبار کرے تو بندہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے. بولے وہی ہے یار جو نماز میں روز ملتا تھا, دو ہاتھ سے ملاتا تھا, السلام علیکم وعلیکم السلام, اب میرے پیسے ہی نہیں دے رہا, اب میرے مال میں عیب نکالی جا رہا ہے, اب وعدوں کے خلاف کر رہا ہے. ارے کاروبار کرنے کے بعد تو تمہیں نظر آنا چاہیے تھا کہ میں وہاں بھی آسان ہوں. اچھا ایک بندہ ہے بڑا کمال کا, بڑا مشہور, بہت نرم دل, برابر میں گھر لے لیا ہم نے, گھر برابر میں لیا تو پتہ چلا کہ حضرت کیسے ہیں, یہ تو پڑوسیوں کا برا حال کر دیا. پڑوس میں آئیں تو پڑوس کے لیے آسان, بلکہ یہاں تک کہ ہم سے کوئی رشتہ کرے, یہ تو اتنا بڑا پرابلم ہے ہمارے آج کے معاشرے میں. بندہ نیک نمازی اچھا بندہ دیکھ کر رشتہ کر لے, جیسے یہ صاحب داماد بنے ہیں تو یہ داماد بننے کے بعد تو کچھ اور ہی بن گئے. ارے بندہ کہے یار یہ مطلب پتہ نہیں لگتا, تربیت ہی ایسی ہوئی کہ داماد بن کے سسرال والوں کا سمجھ لو کہ بیڑا غرق ہی کرنا ہے. ارے مزہ یہ ہے کہ اگر میں کہیں داماد بنوں تو وہاں بھی یہ بتاؤں کہ میں سچا مومن ہوں, آپ کے لیے آسان ہوں, ٹینشن نہ لیجئے گا. جس طرح آپ کا ایک بیٹا ہے میں بھی آپ کا بیٹا ہوں, مگر ہمارے یہاں تو جب تک داماد صاحب نہ آئے دعوت شروع نہیں ہو سکتی, اور جس دن شروع ہو گئی اس دن سسرال والوں کی خیر نہیں ہے. میں تو ایسی بھی خاندان کو جانتا ہوں کہ جن کے یہاں دعوت میں 2 بندے اسپیشل رکھے جاتے ہیں کہ تم نے صرف ہمارے داماد کا خیال رکھنا ہے, یہ ٹائم پہ گرم کھانا دینا, اس کو ٹائم پہ بوتل دینا, یہ ذرا بھی ناراض نہیں ہے, یہ ناراض ہوا میری دعوت خراب کر دے گا. ارے داماد ہے یہ, مطلب کیا کیا ہم نے, مطلب یہ مسلمان ہوتا ہے کہ آپ سے پورا سسرال ڈر رہا ہے. سمجھو میری بات کو, اگر میں مومن ہوں نا واقعی
تو میں ہر جگہ مومن ہوں. میں رشتہ دار ہوں تو میں آسان ہوں, میں کاروبار کروں تو میں آسان ہوں, میں قرضہ لوں تو آسان ہوں, میں قرضہ دوں تو آسان ہوں, میرے پڑوس میں کوئی رہنے آئے تو میں آسان ہوں, میں دوستی کروں تو میں آسان ہوں, پھر میں مومن ہوں نا. 4 جگہ تو بڑا اچھا حسن اخلاق کا پیکر, باقی لوگ ساری دنیا مجھ سے پریشان نہیں. تو ہے میرے پیارے اسلام بھائی, لاؤ نا تبدیلی اپنے اندر کہ میری گفتگو نرم ہو, میری عادتیں نرم ہو, میری رشتہ داروں سے اچھی ہو, میرے دوستوں سے میں اچھا رہوں. اگر اللہ نے کوئی مال, کوئی پیسہ, کوئی منصب دیا تو رب کی مہربانی, اس پہ اترانا کیسا, اس پہ روب کیسا. اچھا ایک طرف نعت سارے جھوم جھوم کر پڑھتے ہیں کہ تیری سادگی پہ لاکھوں, تیری عاجزی پہ لاکھوں, ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. لوگ کہتے ہیں بھائی میں شریف کے ساتھ شریف, بدماش کے ساتھ بدماش. مجھے آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کون سا بٹن لگا ہوا ہے آپ کے اندر کہ جب بدماش سامنے آتا ہے تو آپ بھی بدماش بن جاتے. او اللہ کے بندے, شریف کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے, بدماش کے سامنے بھی شریف ہوتا ہے, تب تو اس کا اخلاق چیک ہوگا نا. کوئی مجھے عطر کا تحفہ دے, میں مسکراؤں اور اس کو عطر کا تحفہ دوں, کیا کمال کیا, وہ بھی مسکرایا میں بھی مسکرایا, کوئی کمال نہیں ہے. کمال یہ کوئی میرے مزاج کے خلاف بات کرے, اب میرے اخلاق ٹیسٹ شروع ہوگا نا, اب میرا انداز پتا چلے گا کہ میں واقعی با اخلاق ہوں کہ نہیں. تو اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے. اس طرح کی اور بھی اسلامک اسپیچز بیان سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کیجیے. جزاک اللہ خیرہ. اللہ حافظ.